الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور تم ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن کے ساتھ تمہارے آبا نے نکاح کر دیا، الا ما قد سلف، مگر وہ بات جو پہلے ہو چکی، انہ کان فاحشۃ، بے شک یہ بے حیائی کی بات ہے، ومقتا، اور اللہ رب العزت کی ناراضگی کی بات ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے انسانیت کو پیدا کیا اور نسل انسانی کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے ایک سلسلہ شروع کیا، اور وہ مرد اور عورت کو پیدا کیا، اور انہی کے ذریعے اللہ رب العزت نے نسل انسانی کو باقی رکھا، اور انسان کو پیدا کر کے اشرف المخلوقات بنا دیا۔ لہٰذا اب اس انسان اس کے شرف اور اس کی عظمت کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے ایک قانون دیا، تاکہ اس قانون کے مطابق یہ زندگی گزاریں اور ان کی زندگی حیوانوں کی زندگی کی طرح نہ گزرے، اصول کے مطابق۔ اور وہ اصول کیا ہے؟ اصول وہ نکاح بیان کیا کہ نکاح کے ذریعے ان کا سلسلہ ہو اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں، ورنہ جانور تو کس طرح زندگی گزارتے ہیں سب جانتے ہیں۔ لہٰذا اس حوالے سے شریعت نے بتا دیا کہ کن کن عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے اور کن کن عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اب دنیا کے اندر ہم دیکھیں تو ایسی بہت ساری بدبخت قومیں ہیں کہ جن کے ہاں بیٹی سے اور بہن سے، ان سے بھی وہ نکاح کر لیتے، ایسی بدبخت قومیں، اور وہ یہ کہتے ہیں، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ساری عورتیں برابر ہیں۔ جب ساری عورتیں برابر ہیں اور انہیں کوئی فرق نہیں، تو لہٰذا جس سے مرضی نکاح کر لو۔ مجوسیوں کو آپ لے لیں، پارسی، ان کا نظریہ یہی ہے کہ سب عورتیں برابر ہیں، جس سے نکاح کرو۔ یہ کیا ہے؟ بیٹی بہن یہ کیا ہے؟ ان سے بھی ان کا نکاح جائز ہے، اور وہ نکاح کرتے ہیں اس طرح۔ اب یہ لیکن اللہ رب العزت نے اس کے لیے کیا کر دیا؟ اصول بیان کر دیا کہ کن سے نکاح جائز ہے اور کن سے نہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی بات یہاں بیان کی، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے یہ سلسلہ ہوتا تھا کہ باپ کسی عورت سے نکاح کر لیتا، اور اگر باپ مر جاتا اور وہ اس کی بیوی اسی طرح جوان رہتی تو بیٹا اس اپنے باپ کی منکوہ سے نکاح کر لیتا۔ دادا اس نے نکاح کیا، وہ مر گیا، اس کی بیوی جوان رہ گئی، پوتے نے اپنی دادی سے نکاح کر، نواسے نے اپنی نانی سے نکاح کر۔ اس طرح کا ایک سلسلہ وہاں رائج تھا، اور یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ جب یہ سلسلہ چل رہا تھا تو اسلام آیا، اور اسلام نے ان چیزوں سے منع کیا اور فرما دیا، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، وہ عورتیں جن سے آبا سے مراد کے باپ نے شادی کی، یا دادا نے کی، یا نانا نے، یا پردادا نے، یہ اوپر سلسلہ چلے گا، ان کی منکوہ سے کبھی بھی نکاح نہ کرو۔
اس طرح چاہے وہ آپ کی حقیقی ماں ہے بتا دیا اسے نکاح نہ کرو، اور چاہے وہ سوتیلی ماں ہے ان کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ اسلام نے اس کی ممانعت قرار دی۔ چنانچہ مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا۔ جب نکاح کر لیا، اس کو سمجھایا، وہ باز نہیں آیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جھنڈا باندھ کر دیا اور فرمایا یہ لے کر جاؤ اور فلاں شخص کا سر قلم کر کے لے آؤ۔ علامت کے طور پر جھنڈا دیا، کا سر قلم کر کے لے آؤ، اس نے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر رکھا ہے اور بار بار سمجھانے سے وہ باز نہیں آتا، لہذا یہ شخص انسانیت کا دشمن ہے اور ایسے آدمی کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا سر قلم کر کے لاؤ۔ تو سوتیلی ماں اس کے ساتھ نکاح حرام ہونے کے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کیا کہ باپ نے اس عورت کے ساتھ نکاح کیا۔ جب باپ نے اس عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے، ایک عورت باپ کے نکاح میں آ گئی، پھر وہ بیٹا کتنا بے غیرت ہوگا کہ وہ اس ماں سے نکاح کرے۔ جو کل تک اس سے ماں کہہ رہا تھا آج اس کو بیوی کہے گا، جو کل تک دادی کہہ رہا تھا آج اس کو بیوی کہے گا، جو کل تک نانی کہہ رہا تھا آج اس کو بیوی کہے گا۔ فرمایا یہ بڑی ہی بے غیرتی کی بات۔ الا ما قد سلف، فرمایا پہلے جو ہو گیا تھا وہ گزر گیا۔ کیا مانا؟ فرمایا کہ پہلے جو بات ہو چکی تھی زمانہ جاہلیت میں اور زمانہ کفر میں جو ان لوگوں نے کر دیا تھا، فرمایا وہ پہلے ہو چکا، وہ نادانی کی وجہ سے تھا۔ اب آج کے بعد یہ نکاح ہمیشہ ہمیشہ حرام ہے، آج کے بعد کوئی بھی اس طرح کا نکاح نہیں کر سکتا۔ انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، یہاں پر 3 خرابیاں بیان کی۔ اس لیے کہا گیا کہ کسی مسلمان کے لیے کون سی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، اللہ نے اس کے لیے 3 قسم کے رشتے بیان کیے۔ 3 کون سے؟ ایک نسبی رشتہ، نسبی ماں، نسبی بہن، نسبی بیٹی، پوتی، نواسی، بانجی، ان کے ساتھ بھتیجی، ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں۔ اور دوسرا رضائی رشتہ، دودھ پی لیا، دودھ شریک ماں، دودھ شریک بہن، دودھ شریک بیٹی، اب رضائی بیٹی، رضائی ماں، رضائی خالہ، ان سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اور یہ وہ ہیں کہ جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح جائز نہیں ہے، کوئی ایسی صورت نہیں ہوگی کہ کبھی نکاح ان سے ہو۔ اور تیسری صورت ہے مساہرت، سسرالی، ساس، اس سے نکاح ناجائز۔ ساس کے ہوتے، اچھا ساس سے نکاح ناجائز، اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے اس کی بہن سے اس نکاح کرنا یہ بھی ناجائز، بیوی کے ہوتے ہوئے بیوی کی پھوپھی سے نکاح کرنا ناجائز، بیوی کے ہوتے ہوئے بیوی کی خالہ سے نکاح کرنا ناجائز، لہذا ان عورتوں سے نکاح کو ناجائز کرا دیا۔ اور فرمایا کہ اس طرح کی حرکتیں کرنے سے جو خرابی لازم آتی ہے، 3 خرابیاں لازم آتی ہیں، اس لیے ہمیشہ ہمیشہ ان عورتوں سے نکاح کو حرام قرار دیا۔ اور 3 خرابیاں قرآن نے ذکر کر دی۔ نمبر 1 فاحشہ، بے حیائی کی بات ہے، یہ بے حیائی ہے، اس لیے اصول بیان کر دیا۔ اب جانور تو نہیں ہے، جانور آپ دیکھ رہے ہیں، بکری کا بچہ ہے، کل بکری کے ساتھ بھی وہ چل رہا ہوتا ہے، گائے کا بچہ ہے وہ نر، اس کے بعد وہ گائے کے ساتھ اس کا سلسلہ، لیکن انسانیت کے لیے بتا دیا کہ نہ، یہ انسان، ان کے لیے اصول بتا دیا کہ تمہارے لیے یہ رشتے بڑے محترم ہیں، لہذا ان کا احترام کرو۔ تو اگر نہیں کرو گے فاحشتاً، بے حیائی ہوگی۔ اب یہ بے حیائی ہے کہ باپ اپنی جو بیٹی کو نکاح میں لے لے، بھائی اپنی بہن کو نکاح میں لے لے، یہ بے حیائی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، بہت عرصہ پہلے کی، کسی ملک میں باہر کسی لڑکے نے اپنی سوتیلی ماں سے شادی کر لی۔ کسی نے اس سے کہا بھائی ماں سے شادی کر لی ہے، یہ کیا؟ تو اس نے کہا کیا ہوا، کوئی بات نہیں، کل تک میری ماں تھی، آج میری بیوی بن گئی۔ اچھا، یہ ایسا ذہن بھی دیا جا رہا ہے کہ ایک بڑا مشہور یہ واقعہ ہے کہ ایک نوجوان پڑھ کر آیا اور آ کر ان کے گھر والوں نے کہا کہ تمہاری اب شادی کرنی ہے، رشتہ دیکھتے ہیں۔
اس نے کہا بھائی باہر رشتہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، گھر میں ہے نا میری بہن، اس سے شادی میری کروا دو، اس لیے کہ ہم سب کا مزاج ایک ہے، ایک دوسرے سے جانتے ہیں، باہر کی کوئی عورت آئے گی وہ ہمارے گھر میں کیسے رہے گی، لہٰذا ہم اکٹھے رہ رہے۔ اس کو ذرا بھی یہ نہیں سمجھا جاتا۔ تو فرمایا فاحشتاً، یہ بے حیائی ہے ایک، اور بے حیائی کیا ہوئی کہ کل تک جس کو ماں کہہ رہا ہے آج اس کو کیا کہہ رہا ہے، بیوی کہہ رہا ہے، کل تک جس کو بہن کہہ رہا تھا آج اس کو بیوی کہنے لگا، جس کو بیٹی کہہ رہا تھا اس کو بیوی کہنے لگا۔ یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے، حیا ختم۔ اور دوسری چیز فرمایا ومقتاً، یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، اللہ کے غضب کا ذریعہ ہے۔ ایسا کرنے والا اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتا ہے۔ اور امام رازی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ انسانی عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے، لہٰذا انسانی عقل کے بھی یہ خلاف ہے۔ ایسا کرنے والا جو ہے اللہ رب العزت کے غضب کا اور اللہ کے جو ہے وہ گویا اللہ کی طرف سے ناراضگی کا مستحق ہوگا، اور اس سے بڑا کوئی اور غضب والا نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات یہاں پر ارشاد فرمائی، پہلی بات فرمائی بے حیائی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان سلیم الفطرت ہو، انسان کی فطرت صحیح ہو، تو فرمایا نہ تو وہ اپنی بہن کی طرف رغبت کرے گا اور نہ ماں کی طرف، لیکن اگر انسان برائیاں کرنے کی اس کی فطرت ہوگی اور وہ اس میں چلا جائے گا تو پھر اس کو ماں بہن اور بیٹی کا کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا، اور وہ اس طرح ہر طرح کی اخلاقی برائیوں میں چلا جائے گا۔ تو فرمایا کہ تیسری چیز وساء سبیلا، اور یہ بہت برا راستہ ہے، یہ تین خرابی ہے۔ برے راستے پر چلا جائے گا ایسا آدمی، اور برا راستہ کیسے ہوگا؟ انسانی سوسائٹی بھی اس کو برا سمجھتی ہے، اچھا نہیں سمجھتی ہے، اور اسی طریقے سے جہاں انسانی سوسائٹی اس کو برا سمجھتی ہے وہاں عقل بھی اس کو برا سمجھتی ہے، اور عقل بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتی، اور وہاں رواج بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ تو ایسی حرکت کرنے والا اسلامی معاشرے، اسلامی سوسائٹی کے اندر بھی وہ انتہائی گری ہوئی حرکت کر رہا ہے، عقل کے بھی خلاف کر رہا ہے اور رواج کے بھی خلاف کر رہا ہے۔ تو یہاں اس سے منع کیا اور اس کا الگ ذکر کیا، حالانکہ آگے آ رہا ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، ان کا آگے تذکرہ بھی آ رہا ہے، لیکن یہاں اس کو الگ سے کیوں ذکر کیا؟ اس کو الگ سے اس لیے ذکر کیا کہ اس وقت پہلے معاشرے میں اس کا رواج بہت چل گیا تھا، لہٰذا اس وجہ سے اس کی شناعت کو اور اس کی برائی کو واضح کرنے کے لیے اور بیان کرنے کے لیے کہا تاکہ اس سے بچا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔